شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 900 سال قبل مسیح سلطنت بنی اسرائیل دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک حصہ یہودیہ کہلانے لگا اور بیت المقدس اس کا دارالحکومت بنا، جبکہ دوسرے حصے کا نام اسرائیل رکھا گیا اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا قرار پایا، جسے آج کل نابلس کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا جو حکمران تھا اس کا نام اخی اب تھا۔ بنی اسرائیل ایک خدا کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا، اور ان کا بادشاہ اخی بھی اب ایک نیک دل بادشاہ تھا۔ اس دور میں فنیشیا کے شہزادی کی خوبصورتی کی بہت دھوم تھی۔ ہر ملک کا شہزادہ اور بادشاہ اس سے شادی کے خواہاں تھے۔ فنیشیا اسرائیل کے شمال میں واقع ایک خوبصورت شہر تھا۔ اسرائیل کا بادشاہ اخی اب بھی فنیشیا کی شہزادی ایزابیل سے شادی کا خواہش مند بن گیا، اور ایزابیل اس شرط پر اخی اب کی دلہن بن کر اسرائیل آ گئی کہ محل کے قریب میرے لیے ایک بہت بڑا بت خانہ بنایا جائے گا۔ چنانچہ یہاں سے ایک بار پھر بنی اسرائیل میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ شادی کے بعد شہزادی ایزابیل نے اپنے ملک کا مشہور بت بال کو اپنے محل کے قریب نصب کروا دیا، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی قربان گاہ بھی تعمیر کروا دی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی مشہور بت تھا جس کے شام اور یمن والے سینکڑوں سالوں سے پوجا کر رہے تھے۔ بال بت ایک مشہور دیوتا مانا جاتا تھا۔ وہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا، اور اس بت کا قد 21 گز اور 4 منہ تھے۔ ہر منہ پر ہیرے جواہرات سے بنا ایک تاج تھا۔ ملکہ ایزابیل نے 400 افراد کو اس کی دیکھ بھال کے لیے مندر میں مامور کر دیا، بلکہ ایزابیل نے اپنے ملک سے 200 جھوٹے نبیوں کو بھی بلا لیا، جنہوں نے اسرائیل کے بادشاہ اخی اب اور اس کی رعایا میں اس بال بت کی عبادت کے لیے تبلیغ کی، اور آہستہ آہستہ سارا ملک ہی بال بت کی پوجا میں لگ گیا۔ بادشاہ تو ویسے ہی سارا کنٹرول اپنی خوبصورت ملکہ ایزابیل کو دے چکا تھا۔ اس حد تک مشرکانہ عقائد پھیل گئے کہ اسرائیلیوں نے ان 200 پجاریوں کو اپنا نبی مان لیا اور دل و جان سے بال بت کی پوجا کرنے لگے، اور اس سے متصل قربان گاہ میں ہر روز قربانی کے لیے جانے لگے، اور ہر مہینے نئے چاند کی رات ایک خوبصورت لڑکی کو بھی قربان کیا جاتا، اور اس کا خون بال بت پر وار کر پجاریوں کے سروں پر لگایا جاتا۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے۔ یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لڑکیوں نے اپنے بال تک بنانا چھوڑ دیے کہ انہیں بھی خوبصورت سمجھ کر بال بت کی نظر نہ کر دیا جائے۔ بس پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کو دی ہوئی ڈھیل ختم کی اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرما دیا۔ بت پرستی اور کفر و شرک میں غرق اس قوم کے راہ راست پر لانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی۔ تاریخی روایات میں حضرت الیاس علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ انجیل میں آپ کو ایلیا نبی کے نام سے پکارا گیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: الیاس علیہ السلام بن یاسین بن فحاس بن زیز بن ہارون علیہ السلام۔ حضرت الیاس کا دور حزقیل علیہ السلام کے بعد اور حضرت الیسی علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ حضرت الیاس اللہ کے حکم سے بالبک شہر پہنچے اور دین کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہ یاد رہے کہ اس شہر کا نام بالبک بھی بال بت کی وجہ سے پڑا تھا۔ آج بالبک لبنان کا سب سے قدیم شہر مانا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں پر کھنڈرات اس بستی کی تباہی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تبلیغ کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے: تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوجتے ہو، اور اسے سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاس پر سلام ہو۔ بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام نے اسرائیلی بادشاہ اخی اب
اور ملکہ ایزابل اور ساری اسرائیلی قوم کو بال بت کی پوجا سے روکا تو 2-4 لوگوں کے علاوہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ ملکہ ایزابل حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے روکنے کے لیے منصوبے بنانے لگی۔ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات اور قوم کے ساتھ ان کی کشمکش کی تفسیر مظہری میں علامہ بغوی اور دیگر تفاسیر میں حضرت وہب بن منبع اور حضرت کعب الاخبار اور معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح لکھتے ہیں۔ ملکہ ایزابل اس وقت پوری دنیا کی خوبصورت خاتون تھی، چنانچہ اس نے اپنے حسن کا وار کرنے کا ارادہ کیا اور ایک دن حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کروا کر جیل میں بند کروایا اور خود نیم عریاں حالت میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ ملکہ ایزابل ایک خاص قسم کا پرفیوم بھی استعمال کرتی تھی کہ جب بھی وہ کسی مرد کے سامنے جاتی تو اس پرفیوم سے وہ اپنی ذہنی حالت کھو بیٹھتا تھا اور پاگلوں کی طرح ایزابل کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تو اس پرفیوم کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ایزابل کا حسن کام آیا، بلکہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزابل کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں، بس وہاں بھی کہتے رہے کہ تمہارے 200 نبی جھوٹے ہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں بھی ایک خدا کی عبادت کی تبلیغ کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا اذیتیں دی گئیں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد آپ کو پریشان کیا جاتا رہا، اور جب آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اتفادہ غار میں پناہ لی اور اللہ پاک سے یوں دعا کہ اے میرے معبود، اسرائیل پر شدید قحط نازل فرما کہ یہ لوگ میرے پاس بارش کے لیے بھاگے آئیں۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور 3 سال تک ایسا قہر پڑا کہ جانور مرنے لگے، اناج ختم ہو گیا اور چراہ گاہیں ویران ہو گئیں۔ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اخیب سے ملے اور اس سے کہا کہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو یہ عذاب دور ہو سکتا ہے۔ میری سچائی کا امتحان کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ تم کہتے ہو میں اسرائیل میں تمہارے معبود بال کے 200 نبی ہیں، تو ایک دن ان سب کو میرے سامنے جمع کر لو، وہ بال کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی پیش کروں گا، جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر بھسم کر دے گی، اس کا دین سچا ہوگا۔ سب نے اس تجویز کو خوشی خوشی مان لیا، چنانچہ کوہ کرمل کے مقام پر یہ اجتماع ہوا۔ بال کے جھوٹے نبیوں نے اپنی قربانی پیش کی اور صبح سے دوپہر تک بال سے التجائیں کرتے رہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی، جس پر آسمانی بجلی گرجی اور اس کو لے گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ بہت سے لوگ فوراً سجدے میں گر گئے کہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے کے لیے کچھ عرصہ ہودہ چلے گئے۔ وہاں پر بھی لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وہاں پر پیش گوئی کر کے آئے کہ کچھ ہی عرصے بعد تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوبارہ اسرائیل تشریف لے آئے، جہاں بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل آپ کی جان کے دشمن تھے۔ روایت میں ہے کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیب سے کہا کہ بہت جلد تمہیں اور تمہاری بیوی کو جنگلی کتے چیر پھاڑ دیں گے۔ کچھ ہی عرصے بعد بالبک کو مہک بیماریوں نے گھیر لیا، جس سے بادشاہ اخیب کی بہت فوجیں ماری گئے، اور اس کا فائدہ دشمن ملک نے اٹھا کر اسرائیل پر حملہ کر دیا اور بالبک کو تہس نہس کر دیا۔ بادشاہ اخیب اب اپنی ملکہ ایزابل کو لے کر جنگلی راستے سے فرار ہو گیا، جہاں راستے میں اس پر حملہ ہوا اور بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل پر جنگلی کتے چھوڑ دیے گئے۔ دوستو، یہ تھا کہ اس حسن کی دیوانی کا انجام جس کی لاش کے ٹکڑے بھی شاید کسی کو نہ ملے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سوال کی جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ آیا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا کہ وفات پا گئے تھے؟ اس بارے میں مختلف مورخین اور مفسرین کی مختلف رائے ہے، کیونکہ زیادہ تر روایات یہی ہیں کہ حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ عاشی گھوڑے پر حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالوں سے بہت سی روایات نقل کی ہیں
کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ حضرت قعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 انبیاء اب تک زندہ ہیں: حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ لیکن البلدیہ اور نوال نحائیہ میں 238 میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ ان روایات کی صحت بعید ہے اور حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار مبارک لبنان کے شہر بالبک میں ہے۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا زندہ ہونا کسی معتبر اسلامی روایات سے ثابت نہیں، لہٰذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے اور اسرائیلی روایت کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا جائے، نہ کہ اس کی تصدیق کرو اور نہ تہذیب۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری تمام بہنوں کو اچھے اور مناسب رشتے عطا فرما دے تاکہ ہمارا معاشرہ امن و سکون کی طرف گامزن ہو، ہم سب برائیوں سے دور رہیں اور نیک اعمال کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرما اور اس ویڈیو کو تمام دیکھنے والوں کو جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آمین لکھنا مت بھولیے گا۔